آج ربیع الثانی کی 18 تاریخ ہے اور تیسرے اتوار کا بہت بڑا دن آ چکا ہے۔ اس دن جو بندہ بھی اللہ پاک کی یہ دو صفاتی نام پڑھتا ہے، میرا اللہ پاک اس کے رزق میں برکت اور رحمت ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگے تو میرا اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے۔ تو اللہ والوں، یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام اللہ پاک کا یا ربنا اور یا سلامو ہے۔ یا ربنا پکار کے ہیں، یعنی یا ربنا یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام بھی ہے اور پاورفل صفت بھی ہے۔ یہ یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بہت بابرکت نام ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کے لفظ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں۔ یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جس سے بندے کی عاجزی، محبت اور اللہ پر بھروسے کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ آج اس نام کی برکت کے ذریعے آپ کے بہت سے مسئلے مسائل حل ہوں گے۔ آج ربیع الثانی کی 18 تاریخ تیسرے اتوار کے دن جو شخص بھی یا ربنا اور یا سلامو کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ڈال دیتے ہیں۔ یا سلامو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو چین اور سکون دیتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو قرار دیتا ہے جو بے قرار ہو، ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں اور نور بھرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج یہ عمل، یہ وظیفہ ربیع الثانی کی 18 تاریخ تیسرے اتوار کے دن میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ عمل منٹوں سیکنڈوں میں کام کرتا ہے۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ دوستو، اس عمل کے ذریعے بے شمار لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بدلوانا چاہتے ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقیاں کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی کامیابی کا شارٹ کٹ مل جائے، تو آج یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ راتوں رات امیر و کبیر بن جائیں گے۔ آپ کے رشتہ دار آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، وہ رشتہ دار جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، جو آپ کی غریبی کا تماشا بناتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ کی دکانیں خالی ہو چکی ہیں، غلہ خالی ہو چکا ہے، الماریاں خالی ہو چکی ہیں، بے بسی کا عالم ہے، کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، تو آج رب کریم کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ربیع الثانی کی 18 تاریخ تیسرے اتوار کے دن یا ربنا اور یا سلامو کے ذریعے اللہ پاک کو پکار کر دیکھیے گا۔ میرا اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا، رزق میں غیب سے برکت ہوگی، اس طرح سے آپ کی مدد کی جائے گی، آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آج ربیع الثانی کی 18 تاریخ ہے اور یہ تیسرے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ بے حد آزمودہ ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگیوں میں خوشیاں اور سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، رزق اور دولت کی بارش ہو جائے، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہیے، تو آج ربیع الثانی کی 18 تاریخ تیسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، اس وظیفے کے معجزات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ربیع الثانی کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ربیع الثانی کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔ اس بابرکت مہینے کی آج 18 تاریخ ہے۔
اللہ والوں دیکھتے ہی دیکھتے 17 دن گزر چکے ہیں، آج 18 تاریخ ہے اور تیسرے اتوار کے دن آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا طوفانی عمل ہے، ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آپ کو ملے گی، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ والوں، آپ چاہو تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الثانی کی 18 تاریخ آ جائے اور یہ تیسرے اتوار کا دن آ جائے اور آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ ہر بندے کا وظیفہ پڑھنے کا، وظیفہ کرنے کا مقصد بہت الگ ہوتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں جلدی برکت ہو جائے، اس کے معاملات میں جلدی آسانیاں ہو جائے، تو اللہ والوں ہر بندہ جلد باز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ بس تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج ربیع الثانی کی 18 تاریخ ہے، تیسرے اتوار کا دن ہے، بہت خاص دن ہے اور عمل بھی بہت خاص ہے، وظیفہ بھی بہت خاص بتانے جا رہا ہوں، تو اس لیے آپ لوگوں نے بہت سکون کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی ہر مقصد، آپ کی ہر دعا میں اللہ پاک لازمی آپ کو بخش دے گا، آپ کے لیے آسانی کر دے گا مصلی چھوڑنے سے پہلے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو، وضو کریں اور مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے اللہ رب العالمین کی ذات پہ استغفار کرنا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اللہ پاک کو راضی کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے تو خود بخود رحمت کے دروازے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا آج ربیع الثانی کی 18 تاریخ کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے مصلی پر بیٹھ کر استغفار کرنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ یہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ میں تو یہ بولتا ہوں کہ گن کر نہیں پڑھیے گا، لیکن گن کر پڑھنا چاہتے ہیں تو 70 بار پڑھنا ہے۔ نبی پاک بھی 70 بار ہی پڑھتے تھے، تو 70 بار پڑھنا چاہتے ہیں 70 بار پڑھ لیں، یا پھر اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر ایک روحانی طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ایسا ہے کہ آپ لوگ اپنے آنکھوں کی بند کریں گے، آنکھوں کو بند کر کے بیٹھیں گے اور دل ہی دل میں استغفر اللہ دل ہی دل میں پڑھیں گے اور اپنے گناہوں کو یاد کریں گے۔ جب آپ لوگوں کو محسوس ہونے لگ جائے کہ میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، یا پھر یوں محسوس ہونے لگے کہ جھرجھری سی آ گئی ہے، جسم میں کرنٹ لگ گیا ہے، یا پھر آپ کا دل رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، تو سمجھ لے کامیابی ہو گئی ہے، اللہ پاک نے اپنے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ روحانی طریقہ ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ ربیع الثانی کی 18 تاریخ ہے اور یہ تیسرے اتوار کا دن ہے، تو لہٰذا اس عمل کو ہر گھر میں پڑھنا چاہیے۔ تو آپ لوگ، میں کہوں گا نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔
تو ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ
दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को, इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या है। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाएं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें, बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। एक नाम है या वहाबू, तो दूसरा नाम है या रज़्ज़ाकू। या वहाबू जिसके मायने हैं बहुत ज्यादा देने वाली जात, और या रज़्ज़ाकू ए रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, या वहाबू वो खास नाम है जो कोई बंदा या वहाबू पढ़ता है जिसके मायने है रब की जात बहुत ज्यादा देने वाली है। तो रब की जात फरमाती है, अल्लाह के बंदे तू मांग क्या मांगता है। या वहाबू एक ऐसा इसमें आजम है जो एक रात में तकदीर के बंताले खोल देता है। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, जल्द अपने मुंह से निकली हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, वो या वहाबू का और या रज़्ज़ाकू का ये खास वजीफा दोनों को मिलाकर पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप ये वजीफा रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक आपकी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक तमाम तकदीर के बंताले खुल जाएंगे।
اللہ والوں یا وہاب یا رزاق یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاق پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاق کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں یا وہاب یا رزاق 75 ٹائمز ہی پڑھا جائے گا، نہ 76 ہو، نہ 74، نہ 74، نہ 76، 75 بار 75 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ ترتیب کو دھیان سے سمجھیے گا، غلطی نہیں کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں تاکہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے آپ کے کام آ سکے۔ اللہ والوں اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے۔ رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ انشاءاللہ اللہ والوں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کی 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔